سلمان صاحب یہ بتائیے گا، آج اعتراض کیا گیا عدالت میں چیف جسٹس آف پاکستان، وہ آج آپ کا کیس تھا، اعتراض کیا کہ بینچ پر نہ بیٹھے. کیا یہ پوزیشن ہے تحریک انصاف کی آفیشل کہ وہ آپ کا کیس نہ سنیں؟ جی یہ ہے پوزیشن ہماری. لیکن اس سے پہلے کبھی ہم نے نہیں سنا، مطلب پہلے بھی کہ اعتراض نہیں تھا. کس حد تک اب آپ کو سخت پوزیشن یہ بنا رہے ہیں کہ کیونکہ وہ ہر کیس میں، کہ آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ ہر وہ کیس جس سے آنے والی سیاست متاثر ہوگی، 63A کا کیس ہے یا دوسرے کیسز ہیں، اس میں ان کو حصہ ہونا چاہیے بینچز کا؟ دیکھیں ہماری یہ پوزیشن ہے ایز اے پارٹی ناؤ کہ نہیں ہونا چاہیے. وہ 63A کا کیس ہو یا یہ ریکاؤنٹنگ کے کیسز ہوں، ان سب میں جو رویہ سامنے آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہر جگہ ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے. لیکن صرف نقصان پہنچنا کوئی جواز نہیں ہوتا کسی جج پہ اعتراض کرنے کا. بلے کا فیصلہ ہوا، دیگر فیصلے ہوئے، ہماری بہت سی پٹیشنیں جو پڑی ہوئی ہیں 2024 کے الیکشن کے حوالے سے، 8 فروری کے حوالے سے، وہ سنی نہیں جا رہی وغیرہ وغیرہ. آج بھی جو الیکشن ٹرائیبیونل کا معاملہ تھا، دیکھیں جو الیکشن کمیشن نے چاہا وہ ان کو مل گیا. جو جج صاحبان شہزاد احمد خان صاحب نے بطور چیف جسٹس مقرر کیے تھے، ان جج صاحبان کو ایک ری کنسلٹیشن کے پروسیس کے ذریعے نئی جو چیف جسٹس صاحبہ ہیں ان کے ذریعے ہٹوا دیا گیا. تو 4 جج صاحبان ایسے ہیں جن کو شہزاد احمد خان صاحب نے الیکشن ٹرائیبیونل بنایا تھا، ان پہ الیکشن کمیشن کا اعتراض تھا. آج ان کے جو اعتراض والے جج تھے، جواز کوئی نہیں تھا. ہائی کورٹ میں جب ہم گئے، ہم نے کہا آپ کو کیا اعتراض ہے، کوئی جواز بتائیے. کوئی جواز ان کے پاس نہیں تھا. لیکن بہرحال وہ جج صاحبان اب الیکشن ٹرائیبیونل کے طور پہ پنجاب میں کام نہیں کریں گے. تو ہمیں بہت تشویش ہے. لیکن میں نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ بھی دیکھا، سپریم کورٹ بھی دیکھا، ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں ہائی کورٹ کے ججز ٹریبونل میں ہوں. میں میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کا دیکھ رہا تھا، انہوں نے جو مارکس دیے، انہوں نے کہا کہ میرا تو سر درد ہو جائے گی اگر مجھے یہ. دیکھیں یہ قانون میں تھا نا، جو 2017 کا قانون ہے، اس کا سیکشن 140 سب سیکشن 3 وہ یہ کہتا ہے کہ سرونگ ججز آف دا ہائی کورٹ شیل بی الیکشن ٹرائیبیونلز. اور اس لیے ہوا، بہت یہ غور و خوض کے بعد یہ بات ہوئی کہ جو یہ جج صاحبان آتے ہیں کانٹریکٹ پہ، آپ سمجھ لیجئے ریٹائرڈ جج تو یہی ہوگا نا کہ آپ کوئی ماہانہ ان کی تنخواہ مقرر کریں گے، وہ پھر 5 سال پورے کر کے جاتے ہیں. جب تک اسمبلی ختم نہ ہو جائے وہ کیس ختم نہیں ہونے دیتے. یہ ایک تجربہ ہے ہمارا. پلس وہ جو ہیں بالکل تابع ہوتے ہیں، کیونکہ قانون میں یہ بھی لکھ دیا گیا کہ ایک جج سے کیس لے کے آپ دوسرے کو بھی دے سکتے ہیں، اس کو فارغ بھی کر سکتے ہیں. تو جس ریٹائرڈ جج کو آپ نے تنخواہ پہ لگایا ہوا ہے وہ آپ کا تابع دار ہے. آپ کی بات نہیں مانے گا تو آپ اس سے مقدمہ لے کے کسی اور کو دے دیں گے، وہ فارغ ہو جائے گا، اس کا معاہدہ آپ منسوخ کر دیں گے. تو ایک عجیب و غریب یہ نظام ہے. آپ کہتے ہیں کہ الیکشن میں فراڈ ہوا تو ثابت کرو. کس کے سامنے ثابت کرو؟ آپ کے ملازم ججوں کے سامنے ثابت کریں. ہمارا تو کیس ہی الیکشن کمیشن کے خلاف ہے، RO صاحبان کے خلاف ہے. تو ہم کیسے اس کیس کو انہی کے ماتحت ملازمت پہ رکھے ہوئے ججوں کے سامنے ثابت کریں؟ تو یہ چیز بھی عدالت میں اب جائے گی. لیکن یہ سب چیزیں وقت لیتی ہیں، اور وہ تو یہی چاہتے ہیں جو آ گئے ہیں فارم 47 کی بنیاد پہ کہ ہم بیٹھے رہیں اور آپ کو لگتا ہے عدالتیں سیاسی فیصلے کر رہی ہیں؟ میں نام نہیں لینا چاہتا کسی کا، مجھے پیپلز پارٹی اور افتخار چودھری صاحب یاد آ گئے. اس وقت بیان دیے گئے تھے کہ افتخار چودھری صاحب سیاسی ہو گئے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ سیاست ہو رہی ہے؟ دیکھیں کسی حد تک ہمیشہ ہر جج کا کوئی نہ کوئی سیاسی ایک پس منظر بھی ہوتا ہے، سیاسی کوئی آپ کہہ لیجئے جھکاؤ بھی ہوتا ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ دانستہ سیاسی فیصلے کیے جاتے ہیں، ماں سوائے یہ کہ آپ کا کوئی ایک بغض کا ایک پس منظر ہو. تو آج کل بغض کا کوئی پس منظر ہے؟ جی دیکھیں ہم نے یہ فائل کیا، ریفرنس بھیجا کریں لوگوں کے خلاف. میں عرض کرتا ہوں نا، دیکھیں پہلے ہمارے پاس میرے پاس کم از کم یہ مواد نہیں تھا جو ہم نے پیش کرنے کی کوشش کی. تو اس میں ایک ذاتی نوعیت کا بالکل ہے. جب یہ ریفرنس کیا تھا تو اس وقت جو خط لکھے گئے، اوپن لیٹر، اس وقت جو بیانات دیے گئے، وہ بڑے مخصوص قسم کے بیانات تھے. عمران خان صاحب کی ذات کے حوالے سے، PTI کے حوالے سے، جو ریاست مدینہ کی اس زمانے میں گفتگو تھی اس کا مذاق اڑایا گیا. تو یہ سب کچھ ایک ایسا پس منظر ہے جو غیر معمولی ہے. عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں کہ ایک جج اور ایک فریق کا اس نوعیت کا پس منظر ہو. تو یہ ہے.